کون ہے جو دنیا کے لیے امید؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو نہ صرف ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے، بلکہ جہان کے لیے جو ہے وہ امید ہے؟ اور اسی تعلق سے میں خدا کے کلام میں سے 3 تصویریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 3 علامات جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سمبلز۔ وہ کس طرح سے علامات جو ہیں ہم ان کو خدا کے کلام کی روشنی میں ایک امید کی تصویر، ایک امید کی علامت جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور پہلی جو تصویر ہے، پہلا جو سمبل ہے، جو علامت ہے، وہ پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں ہمیں ملتا ہے، وہ ہے نوح کی کشتی۔ اور اس سمبل کے ذریعے، اس علامت کے ذریعے میں جو اس وقت ان لوگوں کے لیے امید ہے اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے پرانے عہد نامے میں، اور پھر جو دوسری علامت ہے، دوسری تصویر ہے، وہ ہے عہد کا صندوق، اور اس کے تعلق سے کہ وہ کس طرح سے امید کی علامت اس وقت ان لوگوں کے لیے، خاص کر بنی اسرائیل کے لیے بن گیا، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور پھر ہم نئے عہد نامے، پرانے عہد نامے میں سے سفر کرتے ہوئے نوح کی کشتی سے عہد کے صندوق، اور اس کے بعد جو تیسری بڑی تصویر ہے، تیسری بڑی علامت ہے، وہ ہے مسیح کی صلیب، the cross of Christ، کہ ہم اس سمبل کو، کہ یہ کس طرح سے صرف ایک شخص کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ جہان کے لیے، دنیا کے لیے یہ امید کا نشان ہے، اور کس طرح سے ہے۔ اور ان تینوں نشانات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو سمجھیں خدا کے کلام کے وسیلے، اور پھر ہم اس امید کی طرف بڑھ جائیں جو دنیا کے لیے ہے، جو جہان کے لیے ہے، اور پوری انسانیت کے لیے وہ امید ہے۔ جو ہی ہم پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں 2 قسم کے طوفان نظر آتے ہیں۔ ایک تو طوفان پانی کا ہے کہ خدا نے اتنا زیادہ پانی کے ذریعے اس وقت جو ہے اس دنیا کو جو ہے وہ گناہ اور بدی سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ سزا دی ہے۔ لیکن وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس زمین پر، اس سے پہلے کہ خدا پانی کا طوفان جو ہے وہ لے کر آئے، وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی اور وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی وہاں پر بدی کا، ظلم کا ہمیں جو ہے وہ طوفان نظر آتا، اور اس طوفان کو دھونے کے لیے جو بدی اور ظلم کے ساتھ تھا، خدا نے ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ خدا نے پانی کے ساتھ اس بدی اور اس ظلم کو جو ہے وہ دھو دیا۔ اور اس ساری بدی اور اس سارے ظلم جہاں پر ہمیں یہ طوفان نظر آتا ہے، اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام نوح ہے اور اس کا خاندان جو ہے وہ اس کشتی کے وسیلے جو ہے خدا نے اس طوفان سے ان کو جو ہے وہ بچا لیا، ان کو جو ہے وہ اس طوفان سے جو ہے وہ خدا نے اپنی قدرت سے اور اس کشتی میں لے جا کر ان کو جو ہے وہ بچا لیا۔ اور اس طرح سے وہ کشتی جو ہے وہ اس دنیا میں جہاں پر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس طوفان سے جو ہے وہ مارے گئے، ان کی عدالت کی گئی،
اس میں ایک خاندان جو ہے وہ ہمیں بچایا ہوا نظر جو ہے وہ آتا ہے کہ نوح، اس کے بیٹے اور ان کی بیویاں، اور اس طرح سے وہ خاندان جو ہے وہ بچ گیا۔ لیکن اس نشان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک خاندان ہی جو ہے وہ بچایا گیا ہے، اور اس اعتبار سے یہ نشان اس وقت ایک خاندان کے لیے ہمیں امید اور جو ہے وہ نجات کا وسیلہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ بچایا گیا ہے، ایک خاندان کو نجات ملی ہے، ان کو جو ہے وہ امید اس نشان میں، اس کشتی میں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اور خاص کر پیدائش 6، 7 اور 8 باب تک ان تینوں باب کو دیکھیں تو خاص طور سے خدا نے نوح سے کہا تو کشتی میں آ، اور بہت سارے جو بائبل مقدس کے ماہرین ہیں، علماء ہیں، وہ اس بات پر جو ہے وہ بحث بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ وہ کشتی کس طرح سے اس خاندان کے لیے امید اور زندگی کا جو ہے وہ سبب بنی ہے۔ وہ کشتی بھی ڈوب سکتی تھی، وہ کشتی بھی جو ہے وہ غرق ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بچانے کا وسیلہ کون بنا؟ اور جب خدا نے کہا تو کشتی میں آ، تو اس زبان سے، اس بات سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا کشتی کے اندر خود موجود ہے۔ اس نے کہا تو آ، اور اس اعتبار سے وہ کشتی جو ہے وہ اس طرح کا وسیلہ، اس طرح کی مضبوط بن گئی کہ ایک خاندان اور اس کے ساتھ بہت سارے چرند پرند جانور جو ہیں وہ بچائے گئے ہیں۔ اور وہ کشتی جو ہے وہ اس اعتبار سے ان جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی اور جانداروں کے لیے بھی جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی وہ امید بن گئی۔ اور اس اعتبار سے جب ہم نوح کی کشتی پر غور کرتے ہیں تو ایک ہی خاندان جو ہے، جب ہم انسانی نقطہ نظر سے انسانوں کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی خاندان جو ہے وہ بچایا گیا ہے، اور ایک ہی خاندان کے لیے امید ہے، زندگی ہے، نجات۔ لیکن جب اس کشتی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ نشان، یہ علامت جو ہے وہ ایک خاندان کی نجات کا باعث جو ہے وہ بنی ہے۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بابل کے برج کا واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے ان کی زبانوں میں جو ہے وہ فرق ڈالا، اور قوموں میں لوگ تقسیم ہو گئے زبانوں میں، اور وہ بکھر گئے، اور اس بات کی وہ نشاندہی بھی ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ بکھر گئے ہیں، یعنی خدا سے دور چلے گئے، خدا سے جو ہے لوگ دور جا رہے ہیں۔ پیدائش 11واں باب۔ لیکن جو ہی ہم پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا ان بکھرے ہوئے لوگوں سے جو خدا سے دور ہیں، نجات سے دور ہیں، خدا سے ناواقف ہیں، وہاں سے خدا نے ایک شخص کو جس کا نام ابراہیم، پہلے ابراہم پھر خدا نے اس کو ابراہیم کہا، اس کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اور خدا نے اس سے ایک وعدہ کیا کہ میں تیرے وسیلے سے جو ہے قوموں کو برکت دوں گا، بہت ساری قوموں کو، قبیلوں کو تیرے سبب سے جو ہے وہ برکت دوں گا۔ پیدائش 12واں باب۔ اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری جو پرانے عہد نامے کی کہانی ہے، پرانا عہد نامہ ہے، وہ ایک ہی قوم کے گرد گھومتا ہے جس کا نام بنی اسرائیل، اسرائیل کے تعلق سے جو ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا جو ہے وہ ایک قوم سے قوموں کی طرف جو ہے وہ جائے گا، اور کس طرح سے خدا ان کو جو ہے وہ برکت اور جو ہے وہ بخشے گا۔ اور پورا سارا کا سارا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ اسی قوم کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے۔ لیکن جو ہی ہم اس دوسرے نشان کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے ان کو جو ہے وہ سینہ پر بنی اسرائیل
ایل کو جو ہے وہ موسیٰ کے وسیلے خدا نے اپنی شریعت دی ہے. خدا ان کو جو ہے وہ ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا ہے. اور یہاں بھی ہمیں خدا کا ایک فضل جو ہے وہ دکھائی دیتا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ چلو پہلے میں ان کو اپنی شریعت دوں, اپنے قوانین دوں, اپنا جو ہے وہ آئین دوں, اور پھر میں ان کو دیکھوں کہ یہ میری حکم عدولی کرتے ہیں یا میری جو ہے وہ تابع فرمانی کرتے ہیں, میرا حکم مانتے ہیں کہ نہیں. اور اگر مانیں گے, اچھے بن جائیں گے, تو پھر میں ان کو مصر کی غلامی سے چھڑاؤں گا, بچاؤں گا. لیکن خدا نے ایسا تو نہیں کیا. خدا نے کیا کیا کہ خدا پہلے ان کو ملک مصر کی غلامی سے نکالتا ہے, بچاتا ہے, چھڑاتا ہے, اور پھر خدا ان کو اپنا آئین, اپنی شریعت اور اپنے قوانین جو ہے وہ دیتا ہے کہ اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے. پھر پہلے خدا نے ان کو رہائی دی, پھر اپنی شریعت اور اپنا آئین جو ہے وہ ان کو دیا. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ شریعت لینے کے لیے جو ہے وہ کوئی سینا پر پہاڑ پر گیا اور خدا نے اپنی شریعت دی ہے. لیکن نیچے انہوں نے کیا کیا؟ اس کو دیر لگی, اور خدا کا جو پہلا ہی حکم تھا کہ تم میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, کسی اور کو خدا نہ ماننا. تو کیا ہوا؟ تو نیچے انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور وہ اس کی پرستش کر رہے ہیں. اور موسیٰ نے یہ دیکھا, اور اس نے وہ جو شریعت ہے, وہ جو تختیاں ہیں, وہ اس نے زمین پر پٹک دی اور وہ توڑی گئی. حقیقت میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت صرف موسیٰ نے ان تختیوں کو نہیں توڑا, بلکہ ان کی زندگی میں وہ شریعت توڑی گئی ہے. انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی ہے, خدا کی نافرمانی کی ہے, اور وہ شریعت حقیقت میں ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ چھوٹ گئی. اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو پھر حکم دیا کہ دوبارہ سے وہ تختیاں جو ہے وہ بنائی جائیں اور ان پر وہ شریعت جو ہے وہ لکھی جائے. اور اس عہد کے صندوق میں جو خدا نے موسیٰ کی معرفت ان کو بنانے کا حکم دیا تھا, اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں جو یادگاری کے لیے ان کے اندر رکھی گئی. اور کس طرح سے وہ شریعت جو ہے وہ توڑی گئی. اور خدا کی شریعت کو توڑنا, اس کا مطلب ہے کہ خدا کے حکم کو نہ ماننا, اور اس کی سزا کیا ہے؟ خدا سے دوری. اور خدا سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ موت, زندگی سے خارج ہو جانا. اس طرح سے تم مر گئے. لیکن خدا نے اس موت میں سے بھی ان کے لیے زندگی کی امید جو ہے وہ رکھی ہے کہ کس طرح سے وہ گنہگار ہوتے ہوئے, خدا سے دور ہوتے ہوئے, خدا کی شریعت کو توڑتے ہوئے بھی کس طرح سے وہ بچائے جا سکتے ہیں. ان کے لیے ایک امید ہے. اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خدا کے عہد کے صندوق کے اندر ایک تو شریعت ہے جو پہلے ٹوٹ گئی ان کی زندگی کے اندر ہی, اور اس کو وہ بار بار توڑتے رہے اور توڑ رہے ہیں, اور وہ اس کے اندر ہے. لیکن اس کے ساتھ خدا نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ جو ہارون کا عصا ہے, جو جس کو بادام کے پھول نکلے تھے, وہی اس کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا. اگر ہم اس سوٹی کو, اس چھڑی کو, اس عصا کو دیکھتے ہیں جو ہارون کاہن کا ہے, اس کو بادام کے پھول نکلے. اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تو پھر ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ ایک سوکھی لکڑی میں سے جو بے جان ہے, جس میں زندگی نہیں, اس میں سے کیسے پھول جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. اور یہ ان کے لیے یاد دہانی بھی ہے, ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اس کو یاد کرو کہ سوکھی لکڑی میں سے پھول نکلنا کس بات کی نمائندگی ہے, کس بات کو پیش کرتا ہے کہ یہ خدا ہی ہے جو اس بے جان چھڑی میں سے, لکڑی میں سے جو ہے وہ پھول دے سکتا ہے. کون ہے؟ یعنی خدا ہی ہے جو موت سے زندگی پیدا کر سکتا ہے. اور اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور بنی اسرائیل کے لیے اس بات کو یاد کرنا نہایت ضروری تھا کہ وہ اس چھڑی کو جب اس عہد کے صندوق کے اندر رکھی گئی, اس بات کو یاد کریں
کہ اس موت میں جو زندگی پیدا کرتا ہے وہ خدا ہی ہے۔ ان کے لیے ایک امید تھی، کیونکہ شریعت توڑنے کے بعد ان کے لیے تو کوئی امید نہیں رہتی، لیکن خدا نے پھر بھی ان کے لیے امید پیدا کی کہ خدا ہی موت سے زندگی پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم عہد کے صندوق میں دیکھتے ہیں کہ وہ من جو خدا آسمان سے برساتا تھا ان کے لیے روٹی، بیابان میں وہ 40 سال تک بیابان میں رہے، اور خدا ان کو ہر روز وہ من جو ہے وہ دیتا رہا ہے، جو ان کے لیے زندگی کا نشان ہے، امید ہے۔ وہاں پر کیا کچھ ہے بیابان میں؟ نہ کھانا ہے، صبح کو جو ہے وہ دھوپ ہے، شام کے وقت جو ہے وہ ریت اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ وہاں پر صبح دھوپ، شام کو جو ہے وہ ریت ٹھنڈی، اور عجیب قسم کی ہے کہ اس میں زندگی کی امید کوئی نہیں ہے۔ لیکن خدا ان کے 40 سالوں میں ان کے لیے امید جو ہے وہ مہیا کرتا رہا، من برساتا رہا، ان کو خوراک دیتا رہا، ان کے لیے ایک زندگی کا نشان ہے وہ بھی اس کے اندر رکھا گیا۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو خدا سے دور، خدا کی شریعت کو توڑنے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے اس طرح سے ہمیں زندگی کی ایک امید کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس کے لیے خدا نے انتظام کیا۔ اسی لیے اس عہد کے صندوق کے اوپر، کروبیوں کے اوپر جو ہے وہ خدا کا جلال ٹھہرتا ہے، اور جو سردار کاہن ہے ان کے گناہ اور ان کی موت کے لیے ہر سال جا کے یوم کفارہ پر ساری قوم کے لیے خدا سے قربانی چڑھاتا اور درخواست کرتا ہے کہ تو ان کو موت سے معاف کر، ان کو سزا سے بچا۔ اور یہ تو اس کو بار بار کرنا، ہر سال کرنا۔ اور اس طرح سے وہ عہد کا صندوق، وہ ایک علامت، وہ نشان ایک قوم کے لیے امید ہے، زندگی کا نشان ہے کہ یہاں سے ہمیں موت سے ہم نکل کر زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں اگر ہماری قربانی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے خیمہ اجتماع اور اس کے بعد ہیکل بنی، اور اس میں وہ عہد کا صندوق رکھا گیا، اور یہ بار بار ان کو ہر سال یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ایک قوم کے لیے تو امید ہے، ایک قوم کے لیے تو زندگی کا کسی طور سے وہ نشان ہے، اگرچہ ان کو بار بار یہ کام جو ہے وہ کرنا۔ اور اس طرح سے ایک خاندان اور پھر اس کے بعد ایک قوم جو ہے اس کے لیے ایک امید کا نشان، عہد کا صندوق ہمیں دکھائی دیتا۔ لیکن اب جب دنیا کی دوسری اقوام جو ہیں، جو یعقوب کی نسل سے نہیں ہے، جو اسرائیلی نہیں ہے، جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہودی نہیں ہے، ان کے لیے کیا زندگی کا پیغام ہے، ان کے لیے کیا امید ہے؟ کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں اب سلیمان سے لے کر سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل بنائی، اور اس کے بعد آگے چل کر نئے نامے میں ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں وہ ہیکل کو جو ہے وہ دوبارہ رینوویٹ کیا گیا، لیکن وہاں پر ہیکل کے اندر یہودیوں کے علاوہ اور کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آثار قدیمہ کی بہت ساری ریسرچ آج کل سامنے آئی ہے، اور اس میں ان کو جو ہے وہ کچھ کتبے ملے ہیں جو ہیکل کے اندر اس زمانے میں لکھے ہوئے تھے کہ جو بھی غیر قوم اس کے اندر داخل ہوگا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے موت، وہ اندر داخل ہو نہیں سکتا، اور اس کے لیے موت ہے، اور وہ اس کو قتل کر دینے کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ یہ حکم تھا۔ اور رومی بھی اس بارے میں جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ اتفاق کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے باہر جو ہے وہ یہودیوں نے غیر قوموں کا صحن بنایا کہ غیر قومیں صرف اسی صحن میں رہیں گی اور وہ اپنی حد کو عبور نہیں کر سکتی۔ اور شاید اسی تناظر میں مقدس پالوس رسول جب خود یہودی ہوتے ہوئے اور ہیکل میں وہ اپنے بچپن میں ہی یروشلم چلا گیا، اور اپنے لڑکپن میں بھی وہ ہیکل میں جایا کرتا، اور ان ساری دیواروں کو جو خاص کر جو ہے وہ ان غیر اقوام کے لیے جو تھیں وہ ان کو دیکھتا تھا، اور اس اعتبار سے وہ اس بات کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے
جب اس نے افسیوں کے خط کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جو دیوار جو بیچ میں تھی، یعنی وہ اس دیوار کا ذکر کر رہا ہے کہ غیر قومیں اس پار اور یہودی اس پار اور ان کے درمیان ایک دیوار، وہ اس کو پار نہیں کر سکتی، اس کو عبور نہیں کر سکتی، اور وہ ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتی، اور سوچتی تو یقیناً غیر اقوام تھی کہ ہم اس کو کیوں نہیں پار کر سکتے، ہم کیوں نہیں ہیکل میں داخل ہو سکتے، ہمارے لیے کیا امید ہے، ہمارے لیے کیا جو ہے وہ نجات کی جو ہے وہ امید ہے کہ ہم اس خدا کے گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے پالوس رسول جب اس صلیب کے پیغام کو اور اس تیسرے نشان کو، جس کو میں آج آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے ان غیر اقوام کے لیے جو ہے خدا نے یہ ممکن کیا کہ وہ دیوار ڈھائی جائے، وہ سارے کے سارے جو بیریئرز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو ان کو آگے نہیں آنے دیتی، کس طرح سے خدا اس کا قلع کما کرتا ہے، کیسے اس کو ڈھا دیتا ہے۔ اور اسی لیے پالوس رسول افسیوں کے خط میں اس بات کو کیا جو ہے وہ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم جو نامختون ہو اور ہم جو مختون ہیں، ہم تمہارے لیے کیا سمجھتے ہیں، اور وہ کہتا ہے تم جو اپنے آپ کو نامختون کہتے ہو، اگلے زمانے میں تم مسیح سے جدا تھے، اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، اور خدا نے جتنے وعدے کیے ان میں بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں تھا، اور تم ان سے نا واقف تھے، اور پھر وہ کہتا ہے تم نا امید تھے، تمہارے لیے کوئی امید نہیں تھی۔ اور یہ جب الفاظ رسول کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سے بھی تم خدا سے جدا تھے، یہ غیر اقوام کے لیے وہ بات کر رہا ہے جو یہودی نہیں ہے، جو بایولوجیکلی جو بنی اسرائیل نہیں ہے، ان کے لیے کیا امید ہے دنیا میں۔ میں اور آپ بھی ایسے، ہم بھی غیر قوم، اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہوئے خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ آج میرے اور آپ کے لیے وہ دیوار نہیں رہی کہ ہم خدا کے پاس نہیں آ سکتے۔ اور اگر آپ ہیکل کے نقشے کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ایک تو باہر دیوار ہے جو غیر قومیں اپنی حد کو کراس نہیں کر سکتی، اندر نہیں داخل ہو سکتی، اور وہ اپنے سین تک رہتی ہیں، لیکن ہیکل کے اندر بھی بہت ساری دیواریں جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل کی خواتین تھی، ان کے لیے خاص حد تھی، وہ اپنی حد کو عبور نہیں کریں گی، ادھر ہی رہیں گی۔ اس کے بعد ایک مردوں کا صحن تھا، مرد جو یہودی مرد ہیں وہ اپنی حد کو عبور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کاہنوں کا صحن تھا کہ کاہن جو ہیں وہ اس حد تک رہیں گے، وہ بھی ایک حد تک، اور اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور جو آگے لاسٹ میں پاک ترین مکان تھا، اس میں صرف سردار کاہن، اور وہ بھی سال میں ایک ہی دفعہ یوم کفارہ پر جو ہے وہ وہاں پر جا سکتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کتنی حدیں ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنی دیواریں ہیں، اور رسول اس بات کو جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ وہ اسی لیے کہتا ہے تم نا امید تھے، اور وہ کہتا ہے تم جو پہلے دور تھے، تم خدا سے دور تھے، خدا کے وعدوں سے دور تھے، خدا کی امید سے دور تھے، اپنی نجات سے دور تھے۔ وہ غیر اقوام کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ کتنی بڑی امید ہے، کتنا بڑا پیغام ہے کہ مسیح کی صلیب جو ہے، مسیح کا جو قیمتی لہو ہے، خون ہے، جو اس کی صلیب پر بہایا گیا، اس کے وسیلے سے ہم خدا کے جو ہے وہ پاس آئے ہیں، نزدیک آ گئے ہیں۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تم جو دور تھے اور ہم جو نزدیک تھے، اور بیچ میں جو دیوار تھی، جدائی کی دیوار، اس کو اس نے ڈھا دیا ہے، یہ کوئی اور ڈھا نہیں سکا، یہ مسیح کے خون کے وسیلے سے، مسیح کی صلیب کے وسیلے سے یہ دیواریں جو ہیں وہ ڈھائی گئی۔ اور اسی لیے آج خدا کے گھر میں آزادی کے ساتھ ہر کوئی جو ہے، خواتین، مرد، اور جو کاہن اور جو پریسٹ ہیں، وہ سارے ہی ایک جگہ خدا کے گھر میں آ سکتے ہیں، کوئی دیوار نہیں۔ اور اس بات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے پالوس رسول جو ہے وہ اس بھید کو جو ہے وہ کھولتا ہے کہ یہ جو صلیب کا نشان ہے، یہ جو صلیب ہے، کس طرح سے
صرف ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ جہان کے لیے، غیر قوموں کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی اور غیر اقوام کے لیے بھی جو ہے وہ امید کا نشان ہے، زندگی کا نشان ہے۔ اور اس طرح سے ساری دیواروں کو خدا نے مسیح کے وسیلے سے ڈھا دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر ایسٹر پر، ہر مبارک جمعہ پر ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے جب مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی ہے تو ہیکل کا وہ پردہ جو ہے، جو ان کے درمیان جو ہے وہ خدا اور انسان کی جدائی کا ایک نشان ہے کہ انسان خدا کے پاس آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، جب تک کہ وہ ہر طرح سے جو ہے پاکیزہ نہ ہو۔ اور سردار کاہن کو بھی شاید کوئی تقریباً 10 بار نہانا پڑتا تھا، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی تھی، اور اس لیے وہ بھی ڈرتے ہوئے جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر مر جائے۔ اور بہت دفعہ سردار کاہن کے لیے انہوں نے اس کے گھنٹی باندھی ہوتی تھی اور اس کے لیے رسی بھی باندھتے تھے وہ، کیونکہ اگر سردار کاہن وہاں مر گیا تو اس کو لے کر آنے کے لیے، اس کی جسم کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی شخص بھی اندر جا نہیں سکتا، کاہن بھی اندر نہیں جا سکتے۔ تو اسی لیے یہ تھا کہ گھنٹی بچی بند ہو جائے تو شاید پھر اس کو رسی سے ہی وہ کھینچ لیں گے باہر۔ اب اندازہ کریں کہ جب ہم خدا کی قدوسیت اور خدا کے قریب جانے کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم مسیح کی صلیب کے تناظر میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں ان الفاظ کی سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم یاد کرو کہ تم کون تھے، جسم کے اعتبار سے غیر قوم تھے، تم کیا تھے، اور پھر وہ کہتا ہے اب مسیح کی صلیب کے وسیلے سے، مسیح کے خون کے وسیلے سے اب تم کیا بن گئے ہو، تمہارا ماضی کیا ہے اور اب تم کیا بن گئے ہو۔ اور مسیحی ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا تھے، اور مسیح کی صلیب کے وسیلے سے، اس کے خون کے وسیلے سے اب ہم کیا بن گئے ہیں۔ ہماری نئی پہچان خدا نے ہمیں دی ہے، اور اس بات کو وہ یاد کرتا ہے اور آگے چل کر وہ بتاتا ہے کہ تم کیا تھے، اور صلیب کے وسیلے سے خدا نے اس دشمنی کی دیوار کو مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے وہ خدا نے اس کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اب کہتا ہے کہ تمہاری نئی شناخت جو ہے وہ تمہیں ملی ہے اس صلیب کے وسیلے سے، اور یہ کسی ایک شخص، کسی ایک خاندان، کسی ایک قوم کو نہیں، بلکہ پورے جہان کے لیے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح امید جہان ہے، دنیا کی امید۔ اور اس بات کا تجربہ شاگردوں نے اپنی زندگی میں بھی کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں جب بہت سارے لوگ مسیح کی تعلیم سے جو تھے وہ کچھ جو ہے وہ پریشان ہونے لگے کہ یہ مسیح کی تعلیم سے، اور وہ کچھ مسیح سے دور جانے لگے، تو خداوند نے کہا کہ اپنے شاگردوں سے بھی کہ لوگ تو جا رہے ہیں، اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن پطرس نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ خداوند زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، زندگی تو تیرے پاس ہے، ہم نے دیکھا ہے اس بات کو، ہم کس کے پاس جائیں، زندگی تو تیرے پاس۔ اور اسی لیے آج میں اور آپ بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ صلیب کے وسیلے سے اس نے یہ زندگی ہمیں مہیا کر دی ہے، ہمیں دے دی ہے۔ تو پھر ہم دنیا کے لیے کہتے ہیں کہ زندگی تو اس امید جہاں کے پاس ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم تو اسی لیے پالوس یہ کہتا ہے کہ کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے۔ وہ اس بات کو بھی یاد کرتا ہے کہ اس دنیا کی نہ کوئی طاقت، نہ کوئی حکومت، اور ایون کہتا ہے نہ موت ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کی گواہی ہے، اور اس بات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو صلیب ہے کس طرح سے ہمارے لیے جو ہے وہ زندگی کا جو ہے نشان ہے۔ اس لیے ہم اس کو اپنی زندگی میں، اپنی مسیحی زندگی میں، اپنے گرجا گھروں میں کیا ہے، ہمارے میں یہ مرکزی حیثیت ہے۔ کیسے؟ اس وقت تو یہ بہت زیادہ جو تھی رومی استعمال کرتے تھے لوگوں کو دکھ کے لیے، سزا دینے کے لیے، لیکن کیسے یہ جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ لعنت کا نشان بھی تھی، لکڑی پر لٹکایا جانا۔
لیکن مسیح کے لٹکنے کے وسیلے اب ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں جو انجیل مقدس کا پیغام ہے، جو انجیل مقدس کا دل ہے، کہ اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ اب یہ مسیح کے لٹکنے کے وسیلے لعنت کا نشان نہیں بلکہ برکت، زندگی اور امید کا نشان۔ اس لیے ہم اس کو اپنے گلے پر بھی لٹکاتے ہیں، اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، اپنے گرجا گھر میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ مسیح کے لٹکنے کے وسیلے سے۔ اور جب لوگ ہمیں صلیب کی قدرت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، تو پھر ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس صلیب پر 2000 سال پہلے کچھ ہوا ہے، کچھ عجیب کام ہوا ہے جو خدا نے اپنی قدرت سے کیا، اور پھر ہم اپنی گواہی، اپنی مسیحی زندگی کی گواہی ان کو دیتے ہیں کہ اس پر کیا ہوا ہے کہ مسیح نے اپنا قیمتی لہو دے دیا، اپنی جان اس نے دے دی، اور اپنا قیمتی لہو اس نے اس لیے بہا دیا تاکہ ہر ایک انسان کو، دنیا کے ہر ایک شخص کو جو ہے وہ امید مل جائے، اور وہ جو ہے وہ مسیح کے پاس آ جائیں۔ ہم پرانے نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک سزا دی کہ خدا نے سانپ بھیجے، اور سانپ انسانوں کو کاٹنے لگے، بنی اسرائیل کو، اور موسیٰ جا کے خدا کے حضور گڑ گڑایا اور کہنے لگا کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں۔ پھر خدا نے ایک جو ہے وہ انتظام کیا، اس کو کہا کہ پیتل کا سانپ جو ہے وہ لٹکا دے، اور پھر جو بھی سانپ سے ڈسا اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ اور ہم اس نشان کی روشنی میں جب مسیح کی صلیب کو دیکھتے ہیں کہ یہ نشان کس طرح، وہ تو سانپ کے ڈسے ہوئے تھے، وہ تو اس پیتل کے سانپ کو دیکھتے تھے، لیکن جو گناہ اور ابلیس سے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، ہر ایک انسان، کیونکہ پالوس کہتا ہے رومیو کے خط میں، سب نے گناہ کیا ہے اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ بے گناہ ہے، صرف مسیح ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو بے گناہ اس دنیا میں جو ہے وہ پیدا ہوا، وہ بے گناہ رہا، لیکن اس نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اس صلیب پر اپنی جان دی ہے۔ اس لیے جو گناہ اور ابلیس سے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، جو ہر ایک انسان ہے، اس کے لیے کیا ہے، وہ کس کو دیکھے، وہ کس کے پاس جائے کہ وہ زندگی پائے، وہ موت سے بچ جائے، وہ ابلیس سے جو ہے وہ چھٹکارا پائے، وہ گناہ سے چھٹکارا پائے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی امید ہے کہ وہ مسیح کی صلیب کے پاس آئے۔ اور کسی نے ایک کتاب ہے مسیحی مسافر، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ گناہ سے اور ابلیس سے جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہے، وہ بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور وہ اس بوجھ کو لے کے جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ بوجھ سے مجھے کون آزاد کر سکتا، اور آخرکار وہ سارے سفر میں مسیح کی صلیب کے پاس پہنچتا ہے، اور کس طرح سے اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ اتارا جاتا ہے، اس کو گناہ سے آزادی دی جاتی ہے، اس کو گناہ سے رہائی دی جاتی ہے، اور وہ مسیحی مسافر اس اپنے سفر کو بیان کرتا ہے، اپنی گواہی دیتا ہے کہ صرف مسیح کی صلیب ہی ہے جس کے پاس جا کر میں اپنے گناہ سے جو ہے وہ رہائی پاتا ہوں، اپنے گناہ سے معافی پاتا ہوں، اور کس طرح سے مجھے جو ہے وہ اپنے اس سارے دکھ اور مصیبت میں اور گناہ کے نیچے امید جو ہے وہ مجھے مسیح کی صلیب کے پاس ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے سامنے یہ پیغام رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی امید جہان ہے، کیونکہ اس نے جو میرے اور آپ کے لیے کام صلیب پر کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور کس طرح سے یہ صلیب جو ہے ہمیں خدا تک، اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو ہے وہ دو جو ہے وہ پول ہیں، ایک پول اوپر کی طرف اور ایک جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ دائیں اور بائیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ ایک ورٹیکل ہے، ایک ہاریزونٹل ہے، یعنی ایک جو ہے وہ عمودی ہے، ایک افقی ہے۔ تو کیا یہ بات پیش کرتی ہے؟ ایک تو یہ ہے پالوس افسیوں کے خط میں اس بات کو پیش کرتا ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ ہماری صلح کرائی ہے، یعنی جو یہ والا پول ہے کہ مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر اس نے جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہماری صلح کرا دی۔ ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے اپنے گناہ کے باعث، لیکن اس نے وہ اپنا خون بہا کر ہمیں جو ہے وہ خدا کے پاس جو ہے ہماری صلح کرائی، ہماری رسائی کرائی ہے۔ اس لیے ہم آزادی کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو کون آزادی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ خدا کے گھر میں داخل ہو سکتا؟
गैर अक़वाम तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो खुदा के घर में दाखिल हो सके। लेकिन हम मसीह की सलीब के वसीले से अब ये सारी दीवारें जो है उठाई गई। और दूसरा जो पौल है वो इस बात को पेश करता है कि उसने आपस में भी हमारी सुलह जो है वो करा दी है। सलीब का पैगाम, सलीब इस बात की उम्मीद है कि खुदा के साथ सुलह और इंसानों की आपस में सुलह भी जो है वो पेश करता है। इसीलिए वो कहता है कि उसने दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिला दिया है। कितनी बड़ी ये हमारे लिए ये निशान जो है वो ज़िंदगी और उम्मीद जो है वो पैदा करता, जो इंसानों और जब घरों में नाचाकी होती है, जब घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी का, ख़ानदानों का, रिश्तेदारों का, कलीसिया में, कम्युनिटी में, तो इस बात को याद करने की ज़रूरत है कि सलीब पर उसने खुदा के साथ भी और हमारी आपस में भी जो है वो सुलह करा दी। और जिनकी सुलह नहीं होती वो सलीब के पास आए, वो इस पैगाम को समझे, वो मसीह के कफारा बख्श काम को सलीब पर समझें, उसकी सलीब के पास आए और देखें किस तरह से ये सलीब जो है हमारी ज़िंदगी से नफरत, कदूरत, एक दूसरे के खिलाफ जो अदावत है, एक दूसरे के खिलाफ जो कीना है, उसको दूर करती है। इसलिए हम दुनिया के लिए ये पैगाम रखते हैं कि ये उम्मीद हमारे लिए भी है और इस दुनिया के लिए भी है। अब दुनिया में जंग व जदल है, आप देखें फ़लस्तीन इसराइल में किस तरह से जंग व जदल है, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे मुल्क के अंदर किस तरह दहशतगर्दी और ये है। और हम इस दुनिया में जो मुसीबत, दुख, जंग और जो है वो नफ़रत से भरी हुई है, उसके लिए सलीब का पैगाम जो है वो ज़िंदगी, सुलह और सलामती का जो है वो पैगाम है। और यही दुनिया के लिए उम्मीद है, क्योंकि इस पर जो मसीह ने लटक कर अपनी जान दी है, और यही दुनिया के लिए जो है वो नफ़रत और जो है वो लानत का निशान जो है वो किस तरह से बरकत का निशान जो है वो बन गई है। और इसलिए पौलुस रसूल इस खत में इस भेद को जो है वो खोलता है और बयान करता है कि खुदा ने जो है वो क्या किया है। और इसीलिए कहता है कि तुम अब क्या बन गए हो, और तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो। वो कहता है तुम मुकद्दसों के हम वतन जो है वो बन गए हो। और फिर वो कहता है कि तुम मुकद्दसों के हम वतन हो, तुम खुदा की इमारत हो, तुम एक पाक मक़दस बन गए हो, ऐसे लोग बन गए हो, ऐसा मक़दस हो जिसमें खुदा रहता है। अब उसने किस तरह से हमारी आइडेंटिटी तब्दील कर दी है। कहता तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का मस्कन हो, और कहता है कि रूह में खुदा का मस्कन जो है वो बन जाओ ताकि खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में रहे। इतनी बड़ी उम्मीद, इतना बड़ा पैगाम हमारे पास है, मसीहियों के पास, और बहुत दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी से इस पैगाम को दुनिया तक बांट नहीं सके हैं। शायद हम अपने मुंह के वसीले से तो ये पैगाम दुनिया के सामने पेश करते हैं, लेकिन वो चाहता है कि खुदा का मस्कन बनो हर एक मसीही के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। ये चैलेंज है कि हम मसीह की सलीब को अपनी ज़िंदगी के वसीले से कैसे पेश करते हैं, ताकि वो लोग जो ना उम्मीद हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी के वसीले देखें कि इसने हमें जो है, मसीह ने हमें जो है वो ज़िंदगी दी है, उसने हमें उम्मीद दी है, हम अपनी ज़िंदगी के वसीले उसको जो है वो पेश कर सकें। और शायद मुल्क पाकिस्तान में मसीहियों से यही काम नहीं हो सका। कभी कभी हम अपने खुदावंद के सामने शर्मिंदा होते हैं कि खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी से इस पैगाम को पेश नहीं कर सके। शायद हमने अपने मुंह से अंजील बड़ी सुनाई है, लेकिन आज वो दावत आम मुझे और आपको देता है कि ये अंजील हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अंजील जो सलीब का पैगाम है, ये जो निशान है, इसको हम समझ पाएँ और ये पैगाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में जो है वो रच जाए और हम अपनी ज़िंदगी के वसीले से पेश करें। कैसे? इसलिए कि आज ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में दावतें, कदूरतें, नफ़रत है, तो किस तरह से हम दावा कर सकते हैं कि हम इस जो ज़िंदगी का पैगाम है वो हमारे अंदर है, वो ज़िंदगी हमारे अंदर है, वो उम्मीद हमारे पास। इसलिए आज ये चैलेंज मैं आपके लिए और अपने लिए भी छोड़ना चाहता हूँ कि हम इस पैगाम को समझें, इस निशान को समझें कि इस पर क्या कुछ हुआ है।
کس طرح سے اس نے ساری جہان کے لیے جو ہے وہ امید پیدا کر دی ہے. لیکن آج اس پیغام کو اس نے کہتا ہے کہ یہ فرشتوں کے سپرد نہیں کیا، میل ملاپ کا پیغام اس نے ہمارے سپرد کیا ہے، ہمیں دے دیا ہے، تاکہ ہم دنیا کو جو کچھ مردہ ہے، نا امید ہے، اس کے ساتھ یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ سکیں. اور یہی چیلنج آج کی شام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کس طرح سے یہ میل ملاپ کا پیغام جو ہے، جو امید کا، زندگی کا اور جو ہے وہ پیغام ہے، وہ ہم دنیا کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں جب تک ہم اپنی زندگی میں اس کو حقیقی طور پر آنے نہیں دیں.